5 سال کی ایکسپیرینس میں جو میں نے ٹرک لگائی اور جس ٹرک سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی میں ایک وظیفہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ان 5 سالوں میں نے بہت زیادہ چیزیں کھوئی، بہت زیادہ پائی اور بہت زیادہ ایکسپیرینسز کیے، لیکن ایک پوائنٹ میں جب میں پہنچی ہوں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے میں اس چیز کے بارے میں ضرور بات کروں، کیونکہ اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہوں گی کہ جو میں نے ٹرک یوز کی ہے جس سے مجھے ویوز آنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے، میرے چینل ایک دم سے وائرل ہو گیا، تو وہ ٹرک یہ ہے کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی اس چینلز پہ، دوسرے چینلز پہ بہت ساری غلطیاں کی، جس سے میرا چینل ایک دم سے گرو ہوتا تھا، پھر نیچے ویوز کم ہو جاتے تھے، پھر گرو ہوتا تھا، پھر نیچے چلا جاتا، لیکن اب میں ایک رو میں جب سے چلنا شروع ہوئی ہوں تب سے میرا ویڈیو اتنی اچھی ماشاءاللہ چلنا شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے کمنٹس کیا کہتے ہیں، اس پہ دھیان دینا چھوڑ دو۔ بالکل اپنی جو آپ لوگوں کے پاس جو بھی نالج ہے، جو بھی علم ہے، اس کے مطابق آپ ویڈیوز بنا رہے ہو تو آپ ڈیلی ویڈیو بناؤ، نہ آج اگر ویوز کم آئے تو کل کہو کہ ویڈیو نہیں ڈالیں گے، ایسے نہیں کرو۔ اگر آج ویڈیو کے تھوڑے ویوز، اگر 50 ویوز آ جائے نا تو کل دوسرے دن آپ ضرور دیکھو گے اسی ویڈیو پہ، دوسری دن جو ویڈیو ڈالی ہے اس پہ امپریشن تھوڑے سے زیادہ جائیں گے، کیونکہ اگر پہلے دن 50 ویوز آئے دوسرے دن یقیناً 100 ویوز آئیں گے اور امپریشن بھی زیادہ جائیں گے۔ اگر دوسرے دن 100 ویوز آ گئے تو تیسرے دن پھر ڈالو، تیسرے دن یقیناً آپ کو 150 ویوز آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ایک آدھ جو سبسکرائبر ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اگر ڈیلی ایک مہینہ لگاتار کوئی دوسرے کام چھوڑ کے اگر آپ کا نیا چینل، تو بہتر یہ ہے کہ 20-25 ویڈیوز آپ بنا کے سیو کر لو اور اس کے بعد روزانہ اسی ٹائم پہ ڈالنا شروع ہو۔ اگر کہیں انسان چلا بھی جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے، کوئی خدا نخواستہ انسان ہے نا، انسانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ویڈیوز جو آپ کے پاس سیو پڑی ہوں گی اسی وقت آپ ان کو پبلک کرتے جانا۔ ایک ٹائمنگ بناؤ، ایک جو بھی ٹائم آپ جس ٹائم پہ آپ کی ویوز زیادہ آتے ہیں وہ دیکھ لو کہ اس ٹائم پہ مجھے ویوز زیادہ آتے ہیں، تو اس وقت اپنی ویڈیو کو پبلک کر دو، تو انشاءاللہ ویوز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک ہی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس ایک کام کو لے کے آگے چلنا ہے، یہ نہیں کہ آج میتھ کا کویشچن کیا تو دوسرے دن سائنس کا کر لو، سائنس کا کیا تیسرے دن معاشرتی علوم کا کر لو۔ معاشرتی علوم سمجھتے ہو کیونکہ میں نے معاشرتی علوم پڑھا ہوا ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہو تو یہ ایک مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان پہ اگر کرتے رہو گے کام تو کبھی بھی وائرل نہیں ہوگا۔ اگر ایک نیش پہ چلتے رہو گے کہ ایک ہی کام کرنا اور ڈیلی وہی کرنا ہے، یہ مت سمجھو کہ میں نے تو یہ کل کام کیا تھا اسی لیے آج میں نہیں کر رہا، نہیں۔ آپ جس نیش پہ کام کر رہے ہو، جو بھی آپ کام کر رہے ہو آپ ڈیلی کرو، آپ کو ویوز آنے، یہ نہیں کہ آپ کا ایک ہی بندہ ویو کرنے والا ہے، نہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ ویو کرنے والے ہیں۔ آج اگر ایک بندے نے نہیں دیکھی تو دوسرے دن سبسکرائبر بھی نہیں دیکھتے ایون کہ، تو دوسرے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ڈیلی اگر ایک مہینہ تک ویڈیو ڈالتے رہو گے اور آپ کا چینل وائرل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس پہ یہ ہے کہ آپ اچھے تھمبنیل تو لگانے ہی لگانے، وہ تو سارے ٹیک چینل والے بھی بتاتے ہیں، ساری چیزیں میں نے بھی ان سے ہی سیکھی ہیں، ساری چیزیں ساکھ کے ہی جب ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی انسان سیکھ جاتا ہے۔ بری نظر اور حسد سے بچنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں، اتنا زیادہ نظر لگتی ہے نا، انسانوں کو لگتی ہے، گھر کو لگتی ہے، بچوں کو لگتی ہے۔ جب نظر لگتی ہے نا تو کاروبار جو ہوتے ہیں وہ چلتے رک جاتے ہیں اور انسان کی صحت دن بدن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ہم انسانوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے، جادو اور نظر ہوتی ہے وہ برحق ہے، وہ ہر کسی کو لگ سکتی ہے، بچے کو بھی لگ سکتی ہے، بڑے کو۔ ہم جب خود کو ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں
تو ہمیں اپنے آپ کی بھی نظر لگ جاتی. تو اور نظر سے بچنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ کرتی ہوں، جو سورۃ ناس اور فلق ہے اس کو میں نے اپنی زندگی میں ایسے شامل کیا ہوا ہے کہ کبھی میں اس کو چھوڑتی ہی نہیں ہوں. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح جب میں اٹھتی ہوں نا تو سب سے پہلے اس کا دم کرتی ہوں، کیونکہ اتنی نظر لگتی ہے نا گھر کو، اتنا کچن کو نظر لگتی ہے. اور سب سے زیادہ جس پہ میں اتنا زیادہ بلیو کرتی ہوں، اتنا بلیو کرتی ہوں، وہ سورۃ بقرہ کی جو لاسٹ 2 آیات ہیں نا، اس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اس کو میں ڈیلی رات کو وہ میں پڑھ کے سوتی ہوں. کیونکہ جب سے میں نے یہ شروع کیا سورۃ بقرہ کی آیات جو ہیں وہ میں نے رات کو پڑھ کے تو سارے گھر کے اوپر دم کر کے میں سوتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سکون عطا کی ہے اور میری زندگی ہی بدل دی ہے. اتنی بدلی ہے زندگی کہ میں اپنے کاموں سے پہلے بالکل مطمئن نہیں ہوتی تھی، کام سے مطمئن نہیں ہوتی تھی، اور میں جو بھی کام کرتی تھی اس میں پریشانی رہتی تھی، گھر میں پریشانی ہوتی تھی، یوسف کی پریشانی الگ ہوتی تھی، بچوں کی الگ ہوتی تھی. اب یہ سب کچھ کرنے سے، جو سورۃ ناس اور فلق پڑھنے سے اور سورۃ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات پڑھنے سے جو دل ہے نا وہ مطمئن ہو جائے نا، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے نا گھر بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، ڈیلی کی نعمتیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اچھی صحت دی ہے، مجھے بولنے والا بنایا، مجھے اچھے راہ پہ اور اچھی ہدایت دے. میں روزانہ یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے اے اللہ اچھی ہدایت دے اور میں اچھا کام کر سکوں. کبھی بھی انسان جو ہوتا ہے نا وہ برا کرے بھی نا تو اللہ سے خوف اتنا زیادہ آتا ہے کہ واپس اس کو اسی جگہ پہ آنا پڑتا ہے. کبھی کبھی انسان بھٹک بھی جاتا ہے، انسان غلطی کا پتلا بھی ہوتا ہے، انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا مداوع اگر وہ کر دیتا ہے نا تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. انسان کون ہوتا ہے جو معاف نہ کرے؟ انسانوں کو صرف اور صرف کرٹیسائز کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. جب بھی کوئی اچھا کام کرنا شروع کرو پھر بھی ان کے حسد تانے ختم نہیں ہوتے. اگر کوئی برا کرو تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس انسان سے تو نفرت بھی ہوتی ہے برے کام کرنے سے، اور اس تانے بھی کسنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب اچھا انسان کام کرنا شیٹ کرنے کی بجائے اس پہ پھر بھی تنقید کی جائے نا تو انسان کا جو ہوتا ہے نا احساس کرنے والی جو حص ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈگمگا جاتی ہے. بہتر یہی کہ انسان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر اچھے الفاظ ہیں تو پلیز اچھے الفاظ کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ انسان اگر اچھا سٹیپ اٹھا رہا ہے تو آپ لوگوں کا ساتھ اس کو بہت حد تک اچھائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. لیکن آپ ہی لوگوں کی وجہ سے انسان ڈوبتا بھی ہے. سورۃ بقرہ کی 2 آیات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الحمدللہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کو 3 دفعہ پہلے پڑھنا ہے، پھر 2 آیات پڑھنی، پھر اینڈ پہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی. یہ نظر حسد اور جو رکے ہوئے کام ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ رات کو پڑھ کے سوتے ہو تو آپ پہ کوئی بھی جادو جو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا. رات کو اگر پڑھتے ہو تو اس سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد درمیان میں 2 آیات پڑھنی ہے، اور بعد میں پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے. اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں میں آپ کی پریشانیاں ختم کر دے گا. انشاءاللہ ختم کر دے گا. اور آپ کے دل جب مطمئن ہو جائے گا، 5 وقت نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو دل تو ویسے ہی مطمئن ہو جاتا ہے. اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا. سب سے پہلے 5 وقت نماز پڑھو، اس کے بعد دوسری چیزیں اگر ساتھ ساتھ تسبیحات کر رہے ہو، وظیفے کر رہے ہو تو ہی آپ کا وظیفے جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. اگر آپ وظیفہ کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ صدقہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. جب ہم صرف وظیفے کرتے ہیں نا
تو وہ اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں، اتنے گرم ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ ایک شروع کر لو، ایک ہفتے کا وظیفہ اگر آپ نے شروع کیا ہے تو آپ پہلے سے ہی ایک مان لو کہ اتنی چاہے آپ 100 روپے کا صدقہ کیوں نہ نکالو، 100 روپیہ لے کے جا کے وہ کوئی بھی چیز لے کے بچوں میں تقسیم کر دو کہ دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ تو صدقہ دینا جو ہوتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ساتھ ساتھ صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ دینا چاہیے، تو بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہتر تو یہ اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو 2 آیات جو ہے نا اس کی سینری جو مل جائے گی وہ لا کر سامنے لگا دو، جب بھی آپ اس پہ نظر پڑے گی کبھی کبھار آپ پڑھ لیا کرو گے، اس طرح آپ کو کافی زیادہ سکون بھی ملے گا۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے گھر میں نا پہلے میں کافی زیادہ تصویریں اپنی لگا کے رکھتی تھی، تو مجھے نا وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر میں نے تصویریں نا اتار کے رکھ دی، اور اس کے بعد کچھ آیات جو ہے نا وہ لگا کے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ آیات سے نا اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور دعائیں قبول تبھی ہوتی ہیں اگر ہم جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہماری نمازیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آج کی ویڈیو ویسے کیسی لگی ہے آپ لوگ ضرور بتانا مجھے، آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔